السلام علیکم ناظرین، افغانستان کی صورتحال پر پاکستان نے ایک بڑا اہم قدم اٹھایا ہے، اور یہ قدم جو علاقائی جتنے بھی ممالک ہیں افغانستان کے ساتھ جن کی چاروں اطراف سرحدیں لگتی ہیں، ان کی جو خفیہ ایجنسی ہیں، انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان کے سربراہوں کو پاکستان میں مدعو کیا گیا اور پھر اسلام آباد میں ان کا اجلاس ہوا ہے، جس کی میزبانی پاکستان کی جو پرائم انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI کے سربراہ ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب نے کی۔ اور اس اجلاس میں روس کی جو انٹیلیجنس ادارہ ہے ان کے سربراہ نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ چین کے جو انٹیلیجنس ادارہ ہے ان کے سربراہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ ایران اس خطے کا بڑا اہم ملک ہے اور افغانستان کے ساتھ ان کی سرحد بڑی طویل سرحد جو ہے وہ بھی لگتی ہے، تو ایرانی جو خفیہ ایجنسی ہے ان کے سربراہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ جو 4 اور ممالک ہیں جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس سے جن کا تعلق ہے، ان کی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے سربراہوں نے اس میں شرکت کی۔ ان میں سے 3 ایسے ممالک ہیں جن کی براہ راست سرحدیں افغانستان کے ساتھ لگتی ہیں، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان۔ ان کی جو خفیہ ایجنسی ہیں ان کے سربراہان، اور پھر قازقستان کے جو سربراہ ہیں انٹیلیجنس چیف انہوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔ اور اس اجلاس میں جو بنیادی ایشو وہ سارا کا سارا افغانستان کا ڈسکس ہوا۔ افغانستان میں امن و استحکام کیوں ضروری ہے، افغانستان میں تعمیر و ترقی کی سرگرمیاں کیوں ضروری ہیں، اور پھر افغانستان میں امن و استحکام کی راہ میں کون رکاوٹ ہے، اور تعمیر و ترقی کے جو اقدامات ہیں ان کی راہ میں کون رکاوٹ ہے۔ اس حوالے سے جو ISI کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس تھیں وہ اس اجلاس میں شیئر کی گئیں، اور یہ بتایا گیا کہ افغانستان میں کون سے ایسے عناصر ہیں جو امن دشمن عناصر ہیں، اور ان کو بیرونی دنیا سے کہاں سے ان کو امداد مل رہی ہے، اور افغانستان سرزمین پہ نہ صرف افغانستان کے اندر جو سیاسی مخالف گروپ ہیں ان کے درمیان خون ریزی اور خانہ جنگی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ افغانستان کی سرزمین کو جو ہمسایہ ممالک ہیں اور بالخصوص پاکستان کے خلاف بھی استعمال کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، تاکہ اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز رکھا جائے۔ اور اس سلسلے میں جو پاکستان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس موجود تھیں وہ اس اجلاس میں شیئر کی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ممالک بالخصوص چین اور روس ہیں انہوں نے بھی اس اجلاس میں اپنا نقطہ نظر جو ہے پیش کیا۔ اور اس اجلاس میں 2-3 بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ فیصلہ ہے کہ اس ریجن میں امن و استحکام کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، خواہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اور جتنی بھی سرگرمیاں ہیں، اور سیاسی استحکام کے لیے بھی یہ تمام ممالک جو ہیں 7 کے 7 ممالک، پاکستان اس میں 8واں ملک ہے جو شریک تھا، میزبانی کر رہا تھا، یہ تمام 8 ممالک جو ہیں کہ یہ آپس میں جو بھی افغانستان سے ریلیٹڈ یا افغانستان کے گرد و نواح میں جو امن و استحکام سے متعلق کوئی ایسی خفیہ اطلاعات ہوں گی یا انٹیلیجنس رپورٹس ہوں گی، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، تاکہ تمام ممالک مل کر جو ہیں وہ ایسے عناصر کے خلاف کاؤنٹر اسٹریٹجیز بنا سکیں، اقدامات لے سکیں جو افغانستان میں اور افغانستان کے نیبرز میں، ہمسایہ ممالک میں امن و امان کے مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں یا عدم استحکام کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک فیصلہ یہ ہوا کہ یہ تمام ممالک آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے۔ دوسرا جو فیصلہ ہوا وہ اس اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس وقت، جو کہیں غیر یقینی کی صورتحال بھی ہے، کہیں بہت سی امیدیں بھی وابستہ ہیں۔ طالبان نے انٹرم گورنمنٹ اناؤنس کی ہے، اس کے اندر بیشتر ارکان ان کے اپنے حمایت یافتہ یا اپنی ان کی جو تنظیم ہے ان سے متعلق ہیں۔ ابھی تک انکلوسیو گورنمنٹ جس اعتبار سے ہونی چاہیے تھی وہ ابھی نہیں ہوئی۔ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی افغانستان کے اوپر نظر رکھے ہوئی ہے۔ پاکستان اور جتنے ممالک کے جو انٹیلیجنس چیف یہاں پہ موجود تھے ان کی حکومتیں بھی اگرچہ افغانستان کی نئی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر، وہاں پہ سفارت خانے کھلے ہوئے ہیں ان ممالک کے، اور ڈپلومیٹس کو اور جو وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں ان کو ویزے بھی فراہم کیے جا رہے ہیں اور دیگر سہولتیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ اس اجلاس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ افغانستان کو اس وقت جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔
پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ پہلے بھی جب سوویت یونین کی افغانستان میں آمد ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد امریکہ اور جو سوویت یونین کی کولڈ وار کے نتیجے میں پھر افغانستان جو ہے وہ میدان جنگ بنا رہا، اور جب پھر رشین افواج یہاں سے واپس گئیں تو اس کے بعد بھی امریکہ نے یا دنیا نے افغانستان کو تنہا چھوڑ دیا تھا، جس کے نتیجے میں پھر وہاں پہ عدم استحکام اور کئی ایسے سماجی، معاشی اور معاشرتی مسائل پیدا ہوئے جس کا خمیازہ پاکستان کو بھی، ایران کو بھی اور دیگر جو ہمسایہ ممالک ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے، جن میں تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان شامل ہیں، کہ ان کو بھی اٹھانا پڑا۔ پھر انتہا پسندی اور شدت پسندی نے اس خطے کے اندر فروغ پایا۔ تو اس لیے پاکستان کا ہمیشہ سے یہ نقطہ نظر رہا ہے اور موقف رہا ہے کہ اب جب یہ صورتحال 9/11 کے بعد نیٹو افواج یہاں پر آئی تھیں اور پھر جب وہ اپنی وڈرال کا پروگرام ترتیب دے رہے تھے تو پاکستان نے اس وقت بھی یہ موقف اختیار کیا کہ یوں یکدم جو ہے یہاں سے نہ نکلا جائے، بلکہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل ایسا سیٹ اپ قائم کیا جائے جس میں ایک تمام سیاسی گروپوں کی نمائندگی ہو، اور وہ پولیٹیکل سیٹ اپ خود افغانستان کے مستقبل کا، سیاسی مستقبل کا، قانون اور آئین سازی کے حوالے سے مستقبل کا، اور اپنی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے جو اقدامات ہیں ان کی نیشنل سیکیورٹی اس سے حوالے خود وہ فیصلے کریں اور خود اپنے فیچر کا تعین کریں۔ تو اس وقت تک جو ہے کہ یہاں سے مکمل وڈرال نہیں ہونا چاہیے، لیکن نیٹو افواج کی اور نیٹو ممالک کا یہ فیصلہ تھا، انہوں نے وڈرال کیا، اور اس کے بعد جیسے اس کی صورتحال ہے وہ اب ساری دنیا جو ہے دیکھ رہی ہے، اور پاکستان پہ پچھلے جو 2 ہفتوں سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو روابط جس تیزی کے ساتھ بڑھے ہیں، کوئی ایسا دن نہیں ہے جہاں اسلام آباد میں کوئی غیر ملکی جو ہے کہ وزیر خارجہ یا اہم شخصیت جو وہ لینڈ نہ کر رہی ہو یا یہاں پہ رابطے نہ کیے جا رہے ہوں۔ اب دنیا کو یہ احساس ہوا ہے کہ شاید ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو اس تناظر میں یہ جو اجلاس ہوا ہے انٹیلیجنس چیفز کا، اس کے اندر بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یہ ایک اچھی پیش رفت اور اچھی خبر ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ افغانستان کے چاروں اطراف میں جو 7-8 ہمسایہ ممالک ہیں جن کا افغانستان کے اندر بھی اثر و رسوخ ہے، اور جن کی براہ راست معیشت، معاشرت اور تجارت جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ وابستہ ہے، اور ایک جب آپ اس کو کیونکہ لینڈ لاک کنٹری افغانستان، اس کو بھی یہ تمام ممالک کی سرحدوں کی اور زمینوں کی ضرورت ہے، اور پھر ان ممالک کو بھی ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک خطے سے دوسرے خطے تک رسائی کے حوالے سے جو افغانستان کی اہمیت ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، اور ان کو امن و استحکام کے حوالے سے تعاون فراہم کیا جائے گا۔ پھر انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ جو معاشی، معاشرتی، سماجی امداد ہے وہ بھی جاری رکھی جائے گی۔ تو یہ 2 بڑے اہم فیصلے ہیں، اور ان فیصلوں کے تناظر میں اگر مستقبل کا اندازہ لگایا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ پریکٹیکلی یہ نظر آ رہا ہے کہ اگرچہ ابھی تک بڑے ممالک نے یا کسی بھی ملک نے براہ راست جو ہے ڈائریکٹلی طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا، لیکن انڈائریکٹلی شاید اس ریجن کے سارے ممالک اور بڑے ممالک بھی طالبان حکومت کی امداد کر کے اور وہاں کے عوام کی امداد کر کے جو ہے کہ وہ بہت حد تک سپورٹ کر رہے ہیں۔ ابھی صرف نقطہ ایک ہی ہے کہ افغانستان کے اندر کس طرح سے ایک سیاسی مخلوط حکومت، عبوری حکومت قائم ہو سکے، اس کے اندر تمام سیاسی متعلق گروپوں کو شامل کیا جا سکے، تو جس کے بعد انٹرنیشنل ریکگنیشن کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں پاکستان بھی اور دیگر ہمسایہ ممالک بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں، اور کابل انتظامیہ پر یہ زور دیا جا رہا ہے کہ وہ جتنا جلد ہو سکے وہ اس میں دیگر سیاسی جماعتوں کو شامل کریں تاکہ انٹرنیشنلی ان کو ایکسیپٹنس حاصل ہو، اور پھر تمام ممالک جو ہے کہ وہ کھل کر اہم کردار ادا کر سکیں۔ لیکن ڈپلومیٹک نارمز کے اندر رہتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ابھی بھی پاکستان سمیت چین، روس، ایران اور یہ تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، قازقستان جو ہے کہ وہ انڈائریکٹلی اس سارے سیٹ اپ کو تسلیم کر رہے ہیں اور سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور یہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا کہ جب انٹیلیجنس شیئرنگ کی جا رہی ہوگی تو بالخصوص یہ جب سارے ممالک اکٹھے ہوئے ہیں تو اس میں جو وہ انڈین فیکٹر تھا جو افغانستان کے اندر بیسیکلی سارا کا سارا ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے، اور جو پاکستان نے انفارمیشن شیئر کی ہے وہ بھی ساری کی ساری انڈین فیکٹر سے متعلق ہے، تو جس کے اوپر یہ اتفاق رائے ہوا کہ آئندہ بھی یہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے یہ آپس میں شیئر کی جائے گی تاکہ اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔
اور ایسے عناصر کو ناکام کیا جائے جو افغانستان میں بیٹھ کر افغانستان اور خطے کے دیگر ممالک کے اندر عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اس سے ایک مثبت پیش رفت یہ ہوگی کہ افغانستان کے اندر بھی امن و استحکام کے حوالے سے راہ ہموار ہوگی اور افغانستان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف بھی استعمال نہیں ہوگی.